السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. 27 فروری کو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت مارچ کرنے جا رہی ہے وفاقی حکومت کے خلاف. لیکن پیپلز پارٹی کو بھی تھوڑا سا رکنا ہوگا, تحمل کرنا ہوگا, کیونکہ سندھ کے حوالے سے بھی کچھ ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ سندھ حکومت کے سوال دینے کے بعد آپ وفاق کی طرف جائیں. وفاق کی غلطیاں یقیناً بے شمار, چاہے اس وقت مہنگائی کے حوالے سے بات کی جائے, پیٹرول کی قیمتوں کے بڑھنے کی بات کی جائے, گیس کے حوالے سے بات کی جائے یا دیگر معاملات. لیکن بات ایک یہ آ رہی ہے کہ صوبہ سندھ کی بات اگر کر لی جائے تو وہ تو 18ویں ترمیم کے بعد مکمل طور پر اختیارات پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. تو 27 تاریخ کو جب آپ جا رہے ہیں اس وقت وفاقی حکومت کے خلاف, تو اپنی کارکردگی کے بارے میں بھی بتاتے ہوئے جائیے گا, تاکہ عوام کو اس وقت آسانی ہو جائے یہ سمجھنے میں کہ کون سی حکومت زیادہ بہتر پرفارم کر رہی ہے, اور خاص طور پہ کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ عوام کے لیے اس وقت بہتری کا سبب بن رہی ہے یا درد سر بن چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض پالیسیز ایسی ہوتی ہیں جس کے بعد عوام یہ سمجھتی ہے کہ اس کے لیے مسائل کے انبار لگتے جا رہے ہیں. خاص طور پہ اگر وفاقی حکومت کی بات کریں تو وہاں پر جو مہنگائی ہوئی ہے اس کے بعد جو عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, 2.5 مہینے تک CNG اسٹیشنز بند رہے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ غالباً امکان یہ ہے کہ 14 فروری سے CNG اسٹیشنز کھل جائیں گے. یہ ایک قابل اطمینان بات ضرور ہے, لیکن جو 2.5 مہینے عوام نے گزار دیے مہنگے پیٹرول کے اوپر اور جگہ جگہ لگنے والی لائنوں کے بعد, تو اس وقت عوام تو یہ پوچھنے پہ مجبور ہی نظر آئیں گے کہ آخر ذمہ دار تھا کون, وفاق تھی یا پھر صوبائی حکومت. کیونکہ اس وقت سڑکوں کی جو حالت ہے, خاص طور پہ اگر ہم اولڈ سٹی ایریا کی بات کریں, گلشن اقبال کی بات کر لیں, وہاں پر بھی اس وقت خاری خار نظر آ رہے ہیں ہمیں. کیونکہ نیپا فلائی اوور کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ واٹر بورڈ کے جو ہائیڈرنٹس ہیں اور واٹر ٹینکرز کھڑے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے روڈ تقریباً ادھڑ چکی ہے اور لوگوں کو گھنٹوں میں وہ راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں جو کہ منٹوں کا راستہ ہے. یہ بھی ایک عوام کے لیے بہت ہی پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے. خاص طور پہ اگر اتحادیوں کی بات کر لیں, قاف لیگ کی اور متحدہ قومی موومنٹ کی, تو متحدہ قومی موومنٹ جو ہے اس نے اس بارے میں خاص طور پہ اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے کہ جس طریقے سے وزیروں کے اندر اسناد تقسیم کی گئی ہیں, ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی سنجیدہ عمل نہیں ہے. وزارتوں کو اس طرح سے نمبر 1 2 3 4 نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کیونکہ اس طریقے سے جو سنجیدگی ہے وہ عیاں ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ کسی اسکول کے بچے نہیں تھے بلکہ وزارتوں پہ مامور وزراء تھے. کیا ایسا کرنا مناسب عمل تھا, یا جیسے تحفظ متحدہ قومی موومنٹ نے اپنا شو کر دیا ہے اور اجلاس بھی جاری رہا متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کا, دوسری طرف قاف لیگ بھی ملاقاتیں کرنے جا رہی ہے, یہ ہلچل آخر ہے کیا اور کس جانب اشارہ کر رہی ہے, اس پر ہم بات کریں گے. آپ کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ معروف تجزیہ کار اختر آرائیں صاحب موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. اختر صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آپ کا بھی شکریہ, آپ نے مدعو کیا. جناب اختر صاحب یہ فرمائیے گا, اس وقت 27 تاریخ کو پاکستان پیپلز پارٹی جا رہی ہے وفاق کی طرف, مگر بات یہ ہے کہ کیا ان کو ابھی جانے دیا جائے, یا ان سے بھی سوال بنتے ہیں کہ جناب سندھ کی تو صورتحال بتا کے جائیے آپ. جی بالکل, آپ نے تو خود ہی اس انٹروڈکشن میں یہ ڈیمانڈ کر دی, اور یہ ڈیمانڈ ایکچولی عوامی ڈیمانڈ ہے, کیونکہ سندھ کے اندر جو حکومت ہے, اور بلکہ مسلسل 13.5-14 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے, اور اس مسلسل تسلسل کے ساتھ وہ کون سی ایسی ڈیولپمنٹ کی پالیسیز ہیں جس پہ آپ عمل پیرا رہے, اور آپ نے کارکردگی اتنی اچھی کر کے دکھائی کہ جس کے اندر آپ جو ہے اس کو لے کر آپ جو ہے وہ وفاق میں دوبارہ جانا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہم فیڈرل لیول پر جو ہے نیکسٹ حکومت بنائیں, بالکل ضرور بنائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, عوام آپ کے ساتھ ہے, مگر تب ساتھ دے گی جب آپ ان کے لیے ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں گے. تو یہ باقی تو آپ دیکھیں کہ کارکن جو ہوتے ہیں وہ اکٹھے کر لیے جاتے ہیں. اگر سندھ سے کارکن لے جا کر وہ وہاں پر جو ہے لانگ مارچ کو کامیاب کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ضرور کچھ لوگ سر نظر آئیں گے, مگر ایکچولی تو آپ کو عوام کے دل جیت کے جانا چاہیے تھا, جو کہ آپ نے دل نہیں جیتے. اچھا, صوبائی وزراء جو ہیں سندھ حکومت کے, وہ کہتے ہیں ہم دھرنا نہیں دیں گے, زیادہ دیر رکیں گے نہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حکومت چلی جائے. تو سر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واقعی کچھ آثار بننا شروع ہو گئے؟ دیکھیے, دھرنے کے جو چیمپئن ہیں جس نے 100 سے زیادہ دن جو ہے دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں, وہ تو اس وقت حکومت میں بیٹھا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے, اس لیے سب دوسری پارٹیز, سیاسی پارٹیز ڈرتی ہیں کہ ہم دھرنا نہیں دے سکتے اتنا لمبا جتنا لمبا انہوں نے دیا تھا, نہ ہی اتنا انتظار کر سکتے ہیں, تو ان کو تو کوئی رسپانس چاہیے. تو اسی سلسلے میں ظاہر کوشش ہے. ابھی آج بھی اس وقت اجلاس چل رہا ہے جو اپوزیشن کا یا جو بھی
پارٹیز ایک جگہ پر ہوئی ہیں، ان کا اجلاس ابھی سٹارٹ ہو چکا ہے اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لاہ عمل جو ہے وہ طے کیا جا رہا ہے، مگر مجھے کامیاب ہوتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہے، کیونکہ جیسے ماضی کے اندر ہمیشہ ہوا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی نے بھی اپنا موقف اختیار کیا ہے اور اسی طرح سے نون لیگ جو ہے وہ اپنا موقف اختیار کرتی ہے، تو ایک دوسرے مفادات کی جنگ ہے۔ بالکل، یہ مفادات کے معاملات بھی اپنے جگہ پر ہیں۔ عبدالنبی بروئی صاحب نون لیگ سے تعلق ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ آج کا جو اجلاس ہے، نواز شریف صاحب بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ شریک ہیں اس اجلاس میں، اور دیگر جو نون لیگ کے قیادت ہے، اعلیٰ قیادت ہے، وہ یہاں موجود ہے، کیا فیصلے کرنے جا رہے ہیں؟ کیا عدم اعتماد کی تحریک لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کامیاب ہو سکے گی؟ عبدالنبی بروئی صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو تو۔ وعلیکم السلام۔ عبدالنبی بروئی صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس وقت کامیابی نظر آ رہی ہے نون لیگ کو کچھ عدم اعتماد کے حوالے سے؟ دیکھو بھائی، اس وقت مسلم لیگ نون عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جو ہے نا عمران خان نے تقریباً یہ عوام کے جو ہے نا 3-3.5 سال کو ضائع کیا۔ مسلم لیگ عوامی پارٹی ہے اور عوام کا درد رکھتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا سیاسی ماحول بھی گرم ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے صرف 10 وزیر کو کہا کہ یہ ہمارے تابع داری میں ہے، باقی کوئی بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو یعنی کل سے اس نے خود مان لیا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کارکردگی اچھی ہے ان کی، ان وزراء کی کارکردگی سب سے اچھی ہے، تو باقی وزراء جو ہے نا پھر اس کو فارغ کرو۔ اچھا نہیں، اس کے اوپر تحفظات جو ہیں وہ تو ان کی اپنی اتحادی انہوں نے کہہ دی ہیں، آج متحدہ قومی موومنٹ نے بھی کہہ دیا کہ یہ سنجیدہ عمل نہیں تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح سے ہونا نہیں چاہیے کمپٹیشن؟ نہیں، دیکھو متحدہ ایک کراچی کے جو ہے نا میجارٹی پارٹی ہے، اور کراچی کے عوام اس وقت سب سے زیادہ تکلیف میں ہے۔ کراچی کے عوام کو کیا دیا ان لوگوں نے؟ آج متحدہ وہ 3 سال کا جو ہے نا گناہ ہے جو عمران خان کے ساتھ شریک تھا، اس کا دھلائی کرنے کے لیے اس طریقے سے باتیں کرتا ہے۔ اچھا، ورنہ متحدہ کو تو یہ باتیں پہلے سے کہنا چاہیے کہ بھائی ہم غلط فیصلہ کیا اور غلط جو ہے نا لوگوں کے ساتھ ہم نے احتیاط بنایا ہے۔ لیکن سر اگر وہ ساتھ نہیں ہوتے تو جمہوریت خطرے میں آ جاتی نا، آپ بھی تو یہ کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں آ جائے گی۔ دیکھو جمہوریت خطرے میں، بالکل جمہوریت خطرے میں نہیں آئے گی، اور جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور اس وقت جو ہے نا جمہوریت اس وقت خطرے میں تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ کچھ کر کے دکھا دے رہے، ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ ابھی عوام کی ڈیمانڈ ہے اور عوام کی جو ہے نا مطالبے کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ نون لیگ کی طرف عوام جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے کچھ اسٹیپ آگے بڑھائیں؟ کیا یہ ہر جگہ عوام ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ جس جگہ ہم جائیں گے عوام کہتے ہیں کہ بھائی نواز شریف کے دور جو ہے نا اچھے تھے۔ دیکھو ابھی کراچی کے اندر ان لوگوں نے، نواز شریف نے کتنا بڑا گرین لائن کا، لیکن صرف وہ آ جاتے اگر افتتاح کر دیتے تھے، اور آج ان لوگوں نے کیا بسیں دیا؟ آج جو ہے نا وہی کباڑے بسے ہے سستا لے کے، لیکن نواز شریف کا پروگرام یہ تھا دنیا کا انٹرنیشنل شہروں میں جو بسیں چلتے ہیں اور کراچی کو میں وہ بسیں دوں گا، اور کراچی کو جو ہے نا انٹرنیشنل شہروں کے مقابلے میں آ کے کھڑا کروں گا، کیونکہ کراچی کی عوام بڑا قیمتی ہے، اور کراچی سے پورا پاکستان کو ٹیکس ملتا ہے، اور کراچی سے پورا پاکستان کو جو ہے نا کامیابی ملتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو ان لوگوں نے کراچی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا؟ آج متحدہ جو ہے نا اپنا گناہوں کا معافی مانگے گے اور توبہ کرے، کل تو کل ہے، اور آج وہ جو ہے نا استعفیٰ دے کے عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ یہی پی ڈی ایم کا جو ہے نا مطالبہ ہے، یہی مسلم لیگ نون کا مطالبہ ہے، یہی پیپلز پارٹی تو اس گناہ کے برابر میں شریک ہے، اور وہ بی پارٹ ہے۔ وہ جو ڈرامہ بازیاں کر رہے ہیں نا، وہ جو ہے نا اپنے آپ کو پاپولر بنانے کے لیے جو ہے نا چالاکی کر رہے، لیکن عوام کو اچھی طریقے سے خبر ہے کہ پیپلز پارٹی وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے نا ڈوبا ہوا ہے، گناہوں کے ساتھ جو ہے نا ان کا کوئی وہ نہیں ہے۔ اچھا تو کیا پھر سندھ میں کیا صورتحال بنے گی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اگر وفاق میں حکومت ختم ہوتی ہے تو کیا سندھ میں پیپلز پارٹی دوبارہ نہیں آ جائے گی؟ نہیں آئے گی، میں گارنٹی سے کہتا ہوں نہیں آئے گی سر۔ اب تک تو وہ 13 سال اس کو کنٹینیو ہو چکے ہیں۔ 13 سال دیکھو یہ کچھ ہماری بھی غلطی ہے، اچھا مسلم لیگ نون کی بھی غلطی ہے، جس طریقے سے ہمیں کام کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ان کے باتوں پہ بھروسہ کیا، اور آج جو ہے نا
اس نے سب سے زیادہ پی ڈی ایم اور عوام کو پیپلز پارٹی نے نقصان دیا ہے. اچھا تو سر پھر کس طرح سے عدم اعتماد کی تحریک آئے گی؟ اگر عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تو آپ کو پیپلز پارٹی کے ووٹس کی بھی ضرورت پڑے وہ گی. پیپلز پارٹی کو خود ضرورت ہے. پیپلز پارٹی اگر ایسا نہیں کرے گا نا تو اس کی خود گورنمنٹ خطرے میں ہے. اچھا پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے جو ہے نا، وہ پیپلز پارٹی کو کبھی کہتے ہیں کہ ہم گورنر راج لگائیں گے، پیپلز پارٹی میں مرکز میں یہ جو ہے نا ان کا ساتھ دیں گے، یہاں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ان کے خلاف ہے. یہ آپ بھی خود سمجھدار ہو، پیپلز پارٹی کا ان کا ابھی یہ جو ہے نا مین طاقت عوام کا ہے. اچھا جو عوامی یا دیکھنا ابھی یہ 2-3 ہفتہ بڑا اہم ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ نواز شریف انشاءاللہ مارچ تک آئیں گے. اچھا اب مارچ کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے، موسم بہار ہے، اور یہ جو ہے نا کہ ہمارے جو ہے نا نالائکی سامنے ہے. 10 وزیر جن لوگوں نے ہمارا بوٹ پالش کیا وہ اچھے ہیں، باقی سارے وزیر جو ہے نا غلط کام ان لوگوں نے خود مان لیا. ابھی آہستہ آہستہ یہ سب کچھ کہیں گے. اچھا یعنی آپ بریکنگ دے رہے ہیں کہ مارچ میں نواز شریف صاحب واپس آ رہے بالکل نواز شریف آئیں گے. نواز شریف عوام کے ساتھ کڑا ہے اور عوامی لیڈر ہے اور عوام کی ضرورت ہے اس وقت نواز ٹھیک ہے. شریف. اختر ارائے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا ماحول بن چکا ہے جہاں پر اس وقت اپوزیشن جو ہے ان کو ایک ہونا پڑ جائے اور جو اتحادی ہیں وہ حکومت سے دور ہونا شروع ہو جائیں؟ اس پر ہم بات کریں گے. ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس وقت اگر مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ مل جاتی ہیں جو کہ اتحاد بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں اور جس کی وجہ سے حکومت قائم ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ عدم اعتماد آئے گا تو پھر اس عدم اعتماد کی تحریک کا کیا ہوگا؟ اختر ارائن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے وعدے ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے بھی کیے تھے، اور خاص طور پہ وہ ایڈمنسٹریٹر صاحب ہوں مرتضی وہاب صاحب یا پھر ان کے جو دیگر وزراء ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ 250 بسیں آنے والی ہیں کراچی میں، جو ہے وہ جنوری کے آخر میں آ جائیں گی، پھر فروری کے مطلب انہوں نے مختلف ڈیٹس دیتے رہے، مگر ابھی وہ بسیں نظر نہیں آ رہی کراچی میں. تو پیپلز پارٹی کی کارکردگی اس حوالے سے آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ دیکھیے بیسیکلی ٹرانسپورٹ کا جو پرابلم کراچی شہر کا ہے، سندھ کا اسپیشلی، بلکہ خاص طور پہ کراچی شہر، ایوب کے زمانے میں جو یہ سرکولر ٹرین ایک چلائی گئی تھی، یہ بہت بڑا تحفہ تھا. اور اسی پیٹرن پہ لاہور میں کافی ترقی ہوئی. آپ نے دیکھا میٹرو بس سروسز چلی، رنگ روڈ بنا. مگر سندھ کے اندر وہی بات ہے، پھر دوبارہ وہی آئے گا کہ 13-14 سال سے جو حکمران پارٹی ہے جس کی حکومت میں بہت بڑا اسٹیک ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ نیشنل لیول کی پارٹی ہے، تمام مختلف قوموں مختلف فکر تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں اس کا حصہ ہے. اور بھٹو صاحب کے جو ویژن کو لے کر جو چلے تھے اور وہ ویژن پتہ نہیں کہاں رہ گیا، تو اس طرح کا ابھی کوئی ترقیاتی کام نظر نہیں آتا. آپ تو صرف ٹرانسپورٹ کی بات کرتے ہیں، سوائے 3 روڈ بنانے کے، اور اس پہ بھی کتنی بجٹ زیادہ خرچ کر کے دکھا دی گئی، حالانکہ وہ آدھی بجٹ میں بن سکتے تھے. اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے؟ یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہاسپٹل کا 1-2 ان کو ٹیکٹس اور ٹیکنیک آ گئی ہیں اس کے اندر وہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ نہیں چلا پا رہے یا نہیں منگوا پا رہے، یا ان کی جو ہے وہ اس پہ ابھی بھی ریسرچ چل رہی ہے کہ کس طرح اس کو بہترین طریقے سے فنڈز کا یوٹیلائز کیا جائے. تو اس طرح سے تو کراچی جو ہے وہ یتیم بنا ہوا ہے، کوئی بھی پارٹی ابھی تک کچھ نہیں کر سکی. اس 13-13.5 سال میں بچہ جوان ہو گیا، بچے جوان ہو گئے، اور ابھی جو کچھ انہوں نے سیکھا اب وہ کیا ڈیلیور کریں گے جو 13 سال میں دیکھا. تو بات یہ ہے کہ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ آئندہ بھی کچھ ہو سکے گا. اچھا سر، خالی اگر ہم پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ایک معاملہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کا ایک معاملہ ہے، لیکن ٹریفک کی اگر ہم صورتحال کی طرف دیکھیں کراچی کی تو وہ بدترین ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹریفک بڑھتا ہے تو مختلف مقامات پہ کٹ بنتے ہیں، راستے بنتے ہیں، کہیں انڈر پاسز بنتے ہیں، فلائی اوورز بنتے ہیں. وہ چیز ہمیں ویسی ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ کٹ اگر ایک جگہ پہ ہے، ٹریفک بڑھ گیا ہے تو کہاں سے بند کیا جائے گا، کہاں سے کھولا جائے گا، افراتفری لگتی ہے. تو سر اس کو کس طرح سے درست کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ہم تو کچھ زیادہ اچھی تجویز نہیں دے سکتے. ان کے پاس بہت سے ایکسپرٹس اپنے ایکسپرٹس ہوتے ہیں. مسئلہ ہے نیت کا. مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح سے عوام کی خدمت کی جائے. آپ دیکھیں کہ اس وقت چاہے تحریک انصاف ہو، اب دیکھیں کہ وہ عمران خان صاحب وہاں چلے گئے ایک سائٹ پہ اچانک وزٹ کرنے کے لیے، تو ان کے وزراء جو ہے وہ باخبر تھے، جن کا تعلق تھا ان کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ وزراء تو کہیں اور لگے ہوئے ہیں توڑ جوڑ کے اندر. اسی طرح سے اگر پارٹیاں چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نواز لیگ ہو، یا کوئی بھی پارٹی ہو، وہ تو توڑ جوڑ میں لگے ہیں. ان کا فوکس، ان کا جو کام کرنے کا انداز ہے وہ وہاں ہے. وہ یہ عوام کی فلاح اور بہبود، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کو
दिन में भी टाइम नहीं है, न रात में टाइम है। दिन 24 घंटों में से जो है वो 20 घंटे तो उस पे काम करते हैं कि अपनी कुर्सी को कैसे मजबूत किया जाए, लॉबिंग कैसे की जाए, बैकडोर राब्ते कैसे कायम किए जाए, किस पावर तरीन शख्स से मिला जाए, कौन से चौधरी बिरादरान से और मेहरबान से राब्ते किए जाएं। तो वो उन मेहरबानों से राब्तों में लगे हुए हैं, अवामी मसाइल को हल करने, या कराची शहर के या किसी भी तरह के मामलात हैं उसको हल करने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी हमने ये देखा कि सिर्फ इत्तेहादी ही नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी में मौजूद जो उनके अपने बाज़ ग्रुप्स थे वो भी अब नाराज़ होकर मुख्तलिफ तरफ देखना शुरू हो चुके हैं। अगर हम जहांगीर तरीन साहब की बात करें, उनका एक मजबूत ग्रुप है जो कि अब दूसरी तरफ देखना शुरू हो चुका है और गालिबन हो सकता है कि वो भी अपना असर का इस्तेमाल करे। तो आपको लग नहीं रहा कि इस वक्त टूट फूट का अमल अंदरूनी तौर पर भी जारी है? देखिए, पीटीआई बेसिकली उनकी हुकूमत जो है वो चंद वोटों पे खड़ी हुई है देखा जाए तो, मगर उसमें जो सबसे बड़ा ब्लॉक है या जो फेवर में था, वही मैं दोबारा अल्फाज इस्तेमाल करूंगा कि वो जो है वो तरीन का जो है मोहतरम साहब का जो ब्लॉक था, अब वही ब्लॉक फ्रंट ब्लॉक बनता जा रहा है, वही ब्लॉक मजबूत तरीन ब्लॉक बनता जा रहा है। आपने देखा कि उनके राब्ते मुख्तलिफ जगहों पर हैं, उनकी परवाज जो है, उनका जो है जहाज कब टेक ऑफ करता है और किस सिमत में जाता है, ये तो तभी पता चलेगा। क्योंकि मैंने कहा ना कि 24 घंटों में से 20 घंटे जो इन सियासतदानों के राब्ते हैं। आपने देखा इसी तरह से चौधरी बिरादरान के साथ भी राब्ते हैं, क्योंकि वो मेहरबान है, जो है वो पंजाब के लिए खास तौर पे और पूरे वफाक के लेवल पे आज देखा जाए उनके वोट पे ही हुकूमत टिकी हुई है। इसी तरह से हमारे कराची के जो मेहरबान हैं, इन्होंने भी जो है बहुत बड़ा साथ दिया हुआ है। 3 साल में 3.5 साल में क्या मिला इनको पता नहीं, जो इनको मिला होगा, मगर यह है कि आवाम को तो कुछ नहीं दिलवा सके। जिनकी हक परस्ती ये करते रहे उनको हक तो दिलवा नहीं सके। तो बात यही है कि इनके 24 घंटों में से 20 घंटे उसी काम पे गुजरते हैं, आवाम के काम के जो मसाइल हल करने पे नहीं गुजरते। अवाम के मसाइल वैसे हल नहीं हो पा रहे। बरूही साहब, इस वक्त तरीन साहब की अगर हम बात करें तो एक तकरीब में कह ही चुके हैं कि हो सकता है जहाज जो है उनका वो नून लीग की तरफ भी आ जाए। तो आपको लग रहा है कि जो उनके इत्तेहादी इस वक्त थे, उनके साथ साथ जो पीटीआई के अपने अंदर के लोग हैं वो राब्ता करना शुरू हो चुके हैं? बिल्कुल, वो भी राब्ते में, वो भी इनसे बेजार है। अच्छा, जैसे बलूचिस्तान में हुआ था, वहां भी यही पेशंगोई चल रहे थे कि क्या होगा, तहरीक अदब-ए-एतमाद कामयाब होगा, कैसे हो गया। ये जो है ना हवा की तिनके की तरह उड़ गए, क्योंकि उन लोगों का कोई कारकर्दगी नहीं थी। अच्छा। और इन लोगों का यही हाल है। इंशाल्लाह ये मार्च से पहले ये मार्च करेंगे और ये अपने लोगों की जो है ना, इनकी अपने लोग राब्ते में है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून से राब्ते है, पीपल्स पार्टी में राब्ते में है, तो इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। अभी देखो इन लोगों का 3.5 साल, अफसोस की बात है कि 3.5 साल इन लोगों ने जो है ना फैसल वाड़ा की झूठ को छुपाया। आखिर सच होता है, वो भी इलेक्शन कमीशन ने सच साबित कर दिया। तो ये इसको माफी मांगना चाहिए इमरान खान को। अच्छा। कि मदीने की रियासत की बात करे, और मदीने की रियासत के अंदर तो झूठ नहीं छुपता है ना, मुनाफिकत नहीं चलता है। वो ये कह रहे हैं कि जो है ना मदीने की रियासत करता है और काम उसकी जो इस तरीके से किसी हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ है कि जो है ना इस हुकूमत में 3.5 साल तक फैसल वाड़े को जो है ना इन लोगों ने इनकी जो है ना गुनाहों का पर्दा रखा, इनकी झूठ की पर्दा रखा, लेकिन आखिर वो बेनकाब हो गए। तो ये अब क्या जवाब देंगे अवाम को? ठीक है, ये क्या जवाब देंगे अवाम को? राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इतने लोग राब्ता कर रहे हैं कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि किसको रखें किसको नहीं रखें। तो सर क्या ये कंफ्यूजन भी चलना शुरू हो गई है नून लीग में? नहीं, नून लीग में जो है ना कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन वो सही कह रहे हैं। इनके ये आपने ये जिनकी जो कल 10 वजीरों को कहा कि आप लोग मेरा वफादारी करना, बाकी जो है ना ऐसा ही हमसे जा रहे हैं। ये कल वाले जो है ना, आपने इतने जो है ना 70 साल यहाँ जो है ना लोगों ने हुकूमत किया, डिक्टेटरों ने भी हुकूमत किया, ऐसा रवैया देखा। कल का जो रवैया आपको क्या लगा? डिक्टेटरों का जो है ना इन लोगों ने चमचेगिरी किया, वो भी ऐसा जो है ना नहीं किया कि आप अच्छे नहीं है, लेकिन इसने ये साफ कह दिया कि ये 10 वजीर के अलावा बाकी किसी ने जो है ना हमारा बात नहीं रखा। तो इसका मकसद है कि अंदर इनका बहुत बड़ा लावा पक रहा है और इनको पता भी है कि ये वजीर हमसे जा रहा है और ये
पहले ऐलान किया ये 10 जो है ना, बाकी किसी ने हमारा वो असल में खान साहब कह रहे थे कि स्कूल के बच्चे जैसे होते हैं जिनको अप्रिशिएट किया जाता है तो फिर वो ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, तो उस हिसाब से मिसाल देते हुए काम कर रहे थे, तो इस तरह के मामला वो बता रहे तो पहले ये खुद बोले कि इसने क्या कारकर्दगी दिखाया, पहले ये अपना कारकर्दगी बताए, फिर ये स्कूल के बच्चों से। जब उस्ताद को कुछ नहीं आता है और शिकवा, देखिए उनके अपने रोहित साहब, उनके अपने जो मिनिस्टर थे वो नाराज हो गए। आज भी देखें वो कह रहे हैं कि हमारी मिनिस्ट्री ने ये कारनामे किए, हमें क्यों नहीं अप्रिशिएट किया गया, ये कौन सा पैरामीटर है। जब विद इन पार्टी उनके बाकी मिनिस्टर उस पर एतराज कर लेते हैं तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए कि क्या ये वही जो एजुकेशन का मैट्रिक सिस्टम है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन अच्छी नहीं होती। आप कैमरे सिस्टम में देखें, ठीक है ग्रेडिंग जरूर हो सकती है, मगर आप किसी को सुपीरियर बना दें और किसी को सेकंड और किसी को थर्ड बना दें, कोई रेस तो लग नहीं रही। तो आपने तो अपनी वो भांडा फोड़ दिया खुद ब खुद। तो इस तरह से अगर ये करेंगे तो मेरा तो ख्याल नहीं है कि, वैसे तो मैं समझता हूं कि विकेटें तो वैसे ही गिरना शुरू हो गई है, वैसे ही आखिरी ओवर में इनकी हुकूमत, और जब आखिरी हुकूमत में फिर दूसरी पार्टियों को भी ये छक्के लगाएंगे, फिर बैटिंग तो सब करेंगे। बिल्कुल। अच्छा बरोई साहब, मुराद सईद साहब जो हैं, जो नंबर 1 आए हैं, वो ये कहते हैं कि मैंने ज़्यादा काम किया है, जो नून लीग के दौरान काम हुआ था, जो सड़कें बनी थी, उन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया मुराद सईद साहब। इसने सबसे ज्यादा नवाज उसका जो है ना इमरान खान का चमचेगिरी किया है, काम उसका हमें कोई नजर नहीं आया। सर वो कह रहे हैं कि 7000 किलोमीटर के करीब जो रोड्स हैं उसका डिजाइन किया उन्होंने। असेंबली के अंदर जो है ना ऐसा ही फजूल के जो है ना ये बातें कर रहा था। अच्छा, वजारत में भी इसने क्या कारकर्दगी दिखाया है कि ये बताया कि हमने अवाम को ये रिलीफ दिया है। सर वो कह रहे हैं ना कि 7000 किलोमीटर की मंसूबाबंदी यहाँ पे आपके प्रोग्राम ने उसने कहा था कि हम लोगों ने बहुत काम किया है, बहुत से रोडे बनाया है। मैंने आपके प्रोग्राम से कहा कि भाई आप कराची का एक रोड का, कराची में आपके जो है ना सबसे ज्यादा कौमी असेंबली के मेंबर है, आप एक रोड का बताए। उसने बोला मंगू पीर, मैंने आपको दावत दिया था, मंगू पीर कंडरात का जो है ना मंजर पेश कर रहा है। मंगू पीर में लोग जो है ना रोड पे नहीं चल सकते, रोड पे इतना पानी है, ना सिंध गवर्नमेंट को नजर आ रहा है ना इनको नजर आ रहा है। तो मेरे भाई इन लोगों का, अभी मैं गाड़ी में आ रहा था, वाटर पंप से लेके गुलबर्ग तक सड़क पे इतना पानी खड़ा था और रोडे टूटे हुए हैं। तो असल में एहतसाब की बात जहां की जाती है तो पीटीआई के साथ पीपल्स पार्टी का भी जरूर पूछा जाए कि क्या काम किया, आपने कारकर्दगी की बात की है। अच्छा अख्तर आरानी साहब, इस वक्त वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि वो मुख्तलिफ मकामात पर जलसे जुलूस करेंगे, अवामी राब्ता मुहिम का उन्होंने आगाज करने का कह दिया है, तो क्या उनको भी अब अंदाजा हो गया कि कुछ खतरा है? देखिए अवाम को भी तो अंदाजा हो गया ना, वो समझते हैं कि शायद जैसे पहले एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि वो 120 दिन का तकरीबन जो है उन्होंने धरना भी दिया था और बहुत अवाम उनके पीछे थी, उम्मीद थी उस वक्त में। और आज के वक्त में जो उन्होंने 3.5-4 साल की कारकर्दगी दिखा दी है, आवाम के उम्मीदों पे पानी फेर दिया है, महंगाई कर दी है। जो 2 रोटी खा रहे थे, 2 वक्त की रोटी खा रहे थे, अब वो 1 वक्त की रोटी खा रही है आवाम। जो 2 रोटियां खा रहा था वो 1 रोटी खा रहा है। वो मतलब बिल्कुल हालात बुरे हैं। वो किस तरह से आवाम उनको वेलकम करेगी मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि उनके आप देखेंगे जैसे इन्होंने सीटों की टिकट्स दिए थे और जिस तरह इलेक्टेबल लिए थे और उसके बाद जाके ये कामयाब कुछ न कुछ हुए। और उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो 20 साल से खुद उनके कहने पे या 22 साल से जो पार्टी जद्दोजहद कर रही थी, उनके अपने कारकुन नाराज हो गए। तो अब वो कहां से कारकुन इकट्ठे करेंगे, कहां से अवाम जो है, जो अवाम इनके साथ दे रही थी, अब वो सब अफसोस करते हैं कि हमने वोट क्यों दिया। सही है। अच्छा इस वक्त हमारे साथ सरदार नज़ाकत साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू सर। सरदार साहब इस वक्त 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी जा रही है वफाक की तरफ, यानी पीटीआई के खिलाफ, तो सर क्या आप मुतमईन है कि सिंध में आपने कम से कम इतना काम कर दिया है कि अवाम आपके साथ होंगे? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में 27 फरवरी को इंशाल्लाह हम कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। और इंशाल्लाह जो नाअहल हुकूमत है, जो सिलेक्ट हुकूमत है, जो करप्ट हुकूमत है, इंशाल्लाह इसके खात्मे तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करेगी। और उम्मीद ये कि ये नाअहल हुकूमत का खात्मा होगा और पाकिस्तान के लोग जो जिस मुश्किलात से गुजर रहे हैं, आईसीयू में पड़े हुए हैं, उनको थोड़ा सा सुकून मिलेगा। जहाँ तक आपने सवाल किया है
پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہماری کیپیسٹی تھی، جو ہمیں جو اویلیبل دستیاب وسائل تھے، ان میں جتنا کام پاکستان پیپلز پارٹی کر سکی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہتر ڈیلیور کیا ہے، چاہے ہیلتھ سیکٹر ہو، چاہے انفراسٹرکچر ہو، چاہے کوئی بھی شعبہ ہو، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہماری صوبائی گورنمنٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پہ سی ایم سندھ نے اپنی ٹیم کے ساتھ جتنا کام کرنا تھا اور جتنا کام ہو رہا ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ٹاپ ٹو باٹم تمام لیڈرشپ سیٹسفائیڈ ہے اپنی حکومت سے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ پورے پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو میرٹ کی بنیاد کے اوپر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی پالیسیز ہیں اس کو سمجھتے ہوئے پاکستان کے لوگ ووٹ کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے پرائم منسٹر ہوں گے۔ ٹھیک، اچھا سردار صاحب، ایک چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وعدے جو ہیں نہ صرف پی ٹی آئی نے کیے تھے بلکہ پیپلز پارٹی نے بھی کیے، اور بار بار وعدہ کیا کہ ہم 250 بسیں لا رہے ہیں، کبھی 400 بسیں لا رہے ہیں، جنوری میں آ رہی ہیں، دسمبر میں آ رہی ہیں، سر ابھی تک ان بسوں کا نام و نشان نہیں ہے سر۔ دیکھیں، یہ بات میں آپ کی ایڈمٹ کرتا ہوں اس چیز کو کہ اس میں کافی ساری سندھ گورنمنٹ کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیگلیجنسی اور کوتاہی ہے بالکل اپنی جگہ پہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس میں بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں دینا چاہ رہا آپ کو، کیونکہ پہلے ہی ہماری جو صوبائی ہمارے جو وزراء ہیں انہوں نے کافی سارے ٹائم لائن دیے اور بعد میں ان کا کافی اس چیز پہ اوپر مذاق بھی بنا ہے، لیکن باقی ٹرانسپورٹ کو چھوڑ کے اگر آپ باقی دیکھیں ہیلتھ سیکٹر میں جتنا پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے، پچھلے سال کی یو این ڈی پی کی جو رپورٹ تھی، آج بھی یو این ڈی پی کے جو یہاں پہ وفد آیا تھا اس میں ہماری صوبہ وزیر اعلیٰ سندھ کی قیادت میں ہماری میٹنگ ہوئی ہے، اس میں ہیلتھ سیکٹر میں جتنا پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا یا انفراسٹرکچر جو کراچی کا تھا، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو سڑکیں آج سے 35 سال پہلے بنی تھی، جو اوور فلائی اور بریجز جو بنے، انڈر پاس جو بنے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کی ہسٹری میں اس طرح کی انفراسٹرکچر کے اوپر کبھی کام نہیں ہوا۔ جو ڈرینیج سسٹم جو مختلف ایریاز کے اندر تھا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی اور مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بالکل آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح کا کام نہیں کر سکی، لیکن انشاءاللہ یہ ٹرم ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ کراچی کے شہریوں کو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی پوری طرح سے ہماری جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے، خوشخبری دے دے گی۔ اچھا سر، یہ فرمائے گا، ابھی میں صرف 2 روڈز کا ذکر کرتا ہوں آپ سے، نیپا فلائی اوور کے پاس یعنی اردو کالج سے اگر آپ جا رہے ہیں اردو یونیورسٹی سے کراچی یونیورسٹی کی طرف، تو فلائی اوور جیسے ہی کراس کرتے ہیں وہاں پہ ٹینکر لائن سے کھڑے ہیں سر، ان ٹینکرز کی وجہ سے روڈ تباہ و برباد ہو کے رہ گیا ہے، وہاں پہ گھنٹوں سے لوگ سفر کرتے ہوئے گزرتے ہیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بلوچ والے فلائی اوور کی بات کریں جو کہ بلوچ کالونی سے آ رہا ہے پرانی سبزی منڈی کی جانب، تو سر وہاں پہ جتنے فلائی اوورز ہیں ان سب سے پہلے روڈز خراب ہوئے ہیں، تو سر ان روڈز کے حوالے سے کیا ان کو مینٹین کیا جائے گا؟ اسی طرح شہر کی دیگر روڈز کے حوالے سے بھی بات کروں گا۔ سر ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس کا جواب آپ سے لیں گے۔ ایک بریک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو شہر کی سڑکوں کی صورتحال ہے اس پر کیا موقف اختیار کرتے ہیں سردار نزاکت صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے۔ سر کیا سمجھتے ہیں آپ جو کچھ روڈز کا میں نے آپ سے ذکر بھی کیا ہے اور شہر کی جو دیگر روڈز ہیں ان کا بھی کچھ ایسی حال ہے، تو کس طرح سے مینٹین کریں گے، کب مینٹین کریں گے؟ دیکھیں، میٹرو ٹی وی کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو 2 جگہیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں کہ اس پہ ٹینکر کھڑے ہیں اور اس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کے کافی ایشوز ہیں۔ جی، میں انشاءاللہ منڈے والے دن ڈی سی صاحب سے بات کروں گا، جو کنسرن اتھارٹیز ہیں میں ان سے بات کروں گا، اور میں آپ کو انشور کر رہا ہوں کہ منڈے یا ٹیوزڈے شام کو آپ لیں گے مجھے، تو آپ کو اگر آپ مجھے بیپر پہ لیں گے یا اسٹوڈیو میں بلائیں گے تو میں آپ کو یہ پوری سچویشن بتا سکوں گا کہ آپ کے پوائنٹ آؤٹ کرنے پہ ہم نے کس طرح رول ادا کیا، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں صوبائی وزیر بلدیہ سید ناصر حسین شاہ صاحب اور جو ہمارے سعید غنی صاحب ہیں صوبائی وزیر انفارمیشن، میں انشاءاللہ ان سے بھی بات کروں گا، اور پوری طرح کوشش کریں گے کہ یہ سارے جو چھوٹے چھوٹے ہیڈلز ہوتے ہیں، اور یہی میں سمجھ رہا ہوں کہ میڈیا کا ایک پازیٹیو رول ہے کہ میڈیا اگر چیزوں کو، ہماری جو کوتاہیاں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، ان کو
پوائنٹ آؤٹ کرے گا تو اس میں بہتر ڈائریکشن دے گا تو اس پہ بہتر انداز سے کام ہو سکے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس پہ ہم شکر گزار ہیں آپ کے سر کہ آپ نے اتنا پازیٹیو اور اتنا زبردست موقف اختیار کیا ہے. یقیناً اس سے لوگوں کا بھی بھلائی ہوگا. اچھا سر, یہ فرمائے گا کہ اب ذرا سیاسی نوعیت کی بات کر لیتے ہیں کہ جو نون لیگ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, عدم اعتماد کی بات بھی کر رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی پہ. تو سر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ ہوگا یا اس سے قبل ہی حکومت کے جانے کا کچھ امکانات نظر آنے لگے آپ کو؟ دیکھیں, جو عمران خان کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں 3-4 دنوں سے, جس طرح وہ فرسٹریٹ ہوئے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان کو پتہ چل گیا کہ عمران خان کی حکومت میں کوئی دم نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے اپنے ایم این اے, ایم پی ایز اور جو منسٹر ہیں وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ رابطے میں ہیں. کیونکہ دیکھیں, وہ لوگ عمران خان کے جو جرائم ہیں, عمران خان کے جو نااہلی ہے, عمران خان کی جو کرپشن ہے, اس کو ساتھ لے کے, اس کو اپنے کندھوں پہ اس کا بوجھ اٹھا کے کوئی بھی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جانے کو ترجیح نہیں دے گا, چاہے پاکستان تحریک انصاف کا ایم پی اے ہو یا ایم این اے ہو, کوئی بھی ہو, جس نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جا کے پولیٹکس کرنی ہے, اپنے لوگوں میں جا کے پولیٹکس کرنی ہے. کیونکہ عمران خان پاکستان کے اندر ایک سنگل کوئی میگا پروجیکٹ پاکستان کے اندر نہیں کر سکے جس کو یہ بتا سکے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے, سوائے دوسرے کے اوپر ایلیگیشن کے, جھوٹے الزامات لگانے کے. جو کنٹینر عمران خان کنٹینر پہ تقریر کیا کرتے تھے, آج بھی عمران خان کی اگر سپیچ سن لیں تو وہی, اس میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عمران خان ایک کونسلر بننے کی کیپیسٹی نہیں تھی اور اس کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا, اور پتہ نہیں کس طرح پاکستان کے لوگوں کے کس چیز کا بدلہ لیا گیا. ایک ایسے شخص کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا کہ جس کو پاکستان کے حدود اربے سے واقف نہیں ہے, جو پاکستان کے مزاج کا, پاکستان کی پولیٹکس کا, پاکستان کے بنیادی مسائل کا وہ واقف نہیں ہے عمران خان صاحب. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جتنے فرسٹریٹ ہوئے ہیں, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ میرے خیال میں کہ میری حکومت جانے والی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ 27 سے پہلے ہی کوئی اپ سیٹ ہو جائے گا, اپ سیٹ ہو سکتا ہے. اچھا سر, یہ بھی فرمائے گا کہ نون لیگ کی طرف سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنے سیاستدان ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کس کو لیں کس کو نہیں. ذرا آپ سے بھی کوئی رابطہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ایک بالکل کلیئر انسٹرکشن ہے پوری پارٹی کو کہ جو لوگ کسی مجبوری کے تحت, یا کوئی, آپ کو یاد ہوگا کہ انفارچونیٹلی ہمارے اداروں کی اتنی انفلوئنس رہتی ہے الیکشن کے اندر کہ 2018 میں جس طرح لوگوں کو پریشرائز کر کے تحریک انصاف کے اندر شامل کیا گیا, مختلف قسم کی ان کے اوپر ایلیگیشن لگا کے. میں آپ کو صرف یاد دلاتا ہوں کہ جو نذر محمد گوندل صاحب تھے, ان کے اوپر 42 ارب روپے کی کرپشن کا الزام تھا, لیکن جب وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے تو ان کی ساری فائلیں بند کر دی گئی تھی. اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی میں تھے تو ان کو 42 ارب روپے کی کرپشن کے الزامات بھی لگے, کچھ ریفرنسز بھی بنے تھے, لیکن جب وہ پی ٹی آئی کے اندر چلے گئے تو ان کو وہ ساری چیزیں کلوز ہو گئی. تو اس طرح کے جن لوگوں کو بلیک میل کر کے, پریشرائز کر کے تحریک انصاف کے اندر شامل کیا گیا تھا, اب وہ لوگ اگر ایک باضابطہ طریقے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت پہ اگر وہ دوبارہ سے آنا چاہتے تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کو ویلکم کرے گی. لیکن جن لوگوں نے پارٹی کے خلاف, پاکستان کی لیڈرشپ کے خلاف سٹیٹمنٹ دیے اور ایلیگیشن لگائے اپنی سیاست کو, اپنی دکانداری کو برقرار رکھنے کے لیے, اس میں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کرے گی. اچھا, یعنی فواد چودھری صاحب کو آپ نہیں لیں گے؟ فواد چودھری ہو گئے, یہ جو پنجاب کے ایک تھے ہمارے شوکت بسرا صاحب, جو پیپلز پارٹی میں تھے تو وہ پیپلز پارٹی کے لیے گانے بھی گاتے تھے, ڈھول بھی بجاتے تھے, آصف زرداری صاحب کے نام کے اوپر ناچتے بھی تھے. انہوں نے ایک زرداری صاحب پہ بھاری کا نعرے لگاتے تھے, لیکن جب وہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے تو وہ پھر ساری چیزیں ان کو بھول گئی. لیکن میں ایک مثال دی ہے, حالانکہ شوکت بسرا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ اپنے کونسلر بھی بننے کے لائق نہیں ہے, لیکن اس طرح کے لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی چاہے گی کہ وہ جہاں پہ ہیں وہ اپنی پارٹی سے ہی الیکشن لڑیں. لیکن جس طرح ہمارے اچھے لوگ ہیں جو
کسی مجبوری کے تحت تحریک انصاف کا حصہ بنے تھے، وہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی میں شاملیت اختیار کریں گے تو ہم ان کو ویلکم کریں گے. اچھا سردار صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا عبدالنبی بروئی صاحب، نون لیگ سے تعلق ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. اختر ارائیں صاحب تجزیہ کار ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بروئی صاحب یہ فرمائے گا کہ جیسے کہ ابھی کہا سردار صاحب نے کہ جس طریقے سے لوگوں کو بلیک میل بھی کیا گیا بقول ان کے کہ اس طرح کے معاملات ہوئے، تو سر کیا احتساب ان لوگوں کا بھی نہیں ہونا چاہیے جنہیں اگر اس طرح کر کے پارٹی میں لے کر آئیں؟ دیکھو بھائی، احتساب تو اس نے احتساب کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑا. اس نے اپنا پورا زور لگایا میاں خاندان، اس کے پورے خاندان کے اوپر، لیکن 4 آنے کا کرپشن اس نے ثابت نہیں کیا. رہ گیا نزاکت بھائی کا بات جو ہے نا کہ میں ڈی سی سے ملوں گا اور اس سے پوچھ لوں گا، میرے خیال میں یہ اپنے جو ہے نا ممبرشپی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اس کو سب پتہ ہے کراچی میں کوئی کام نہیں ہوا ہے، اور یہ لوگوں کا مثالیں دے رہے ہیں. یہ نادر مگسی نے جو ہے نا کتنا قربانی دیا ہے، نادر خان مگسی نے کتنا وفاداری کیا ہے. یہ پہلے ان کا بات تو کرے. اچھا ان کو کیوں سائڈ میں رکھا گیا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے جو ہے نا ایک ہی ویژن ہے. یہ ایک جو ہے نا اپنا کارکردگی نہیں بتا سکیں گے. اگر بتا سکیں گے تو سردار نزاکت صاحب بتائے کہ اس نے کیا، جس طریقے سے آپ نے نشاندہی کیا، یہ مضافتی علاقے میں جو ہے نا زمینوں پہ قبضہ شروع کیا، سروے نمبروں پہ ان لوگوں نے قبضہ جو ہے نا شروع کیا، اور یہ جو ہے نا واٹر بورڈ کے اوپر پورا قبضہ کیا ہے، جو ہے نا یہ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے. چل پوچھ لیتے ہیں ابھی سردار صاحب سے. یہ اس طریقے سے یہ نزاکت صاحب جو ہے نا پتہ نہیں ہے، یہ اپنا جو ہے نا میرے خیال میں اپنے آپ کو فارغ کرے گا. یہ ڈی سی سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے یہ کیوں نہیں کیا. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ پیر کو آپ معلوم کر لیجئے گا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پیر کو معلوم کر لیجئے گا، ہم تو یہ کام کرا دیں گے. پیر کو انشاءاللہ آپ ہمیں بھی بلاؤ اور ہم بھی بیٹھیں گے، اور بھائی کو بلاؤ، دیکھیں گے کتنا اس نے عمل کیا ہے. چلیں اختر ارائیں صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی ابھی جس طرح ڈیبیٹ ہوئی ہے، یہ تو کچھ ہیلدی ڈیبیٹ اس طرح کی ہے جس سے یقیناً عوام کو تو فائدہ ہو جائے گا، اس طرح کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں بات یہ ہے کہ تو سیاسی بیان تھا سردار صاحب کا، اور ٹھیک ہے تھوڑی بہت اگر مرہم لگا دی جائے. اب ہم آپ کے جس میں پسماندہ لیس پرولیج ایریاز ہیں وہاں کے روڈز دیکھ لیں، ڈرینیج سسٹم دیکھ لیں، بارشوں نے جو بھی کام تمام کر دیا. آپ کو تو چاہیے کہ آپ جب آپ کی بلدیات کی منسٹری آپ کے پاس ہے، آپ کی حکومت ہے، پھر آپ کے ایڈمنسٹریٹر آپ کے ہیں، تو آپ کی تمام تر ذمہ داریاں آپ ہی کی ہیں. اب میں کیا بتاؤں کہ پی ای سی ایچ ایس بلاک 6 کے اندر امام احمد روڈ ہے، پچھلے 3 سال سے اس کا حال برا ہے. اب جا کے آخری میں انہوں نے پتھر ڈالا ہے، وہاں کا اتنا برا حال ہے. تو اتنے پوش ایریاز کے یہ حال ہیں، پسماندہ ایریاز تو کیا حال ہوں گے. بڑی مہربانی ہوگی کہ اگر آپ تمام نوٹس لیں اور کچھ نہ کچھ جاتے جاتے کام کریں، اور پھر آپ جو ہے اللہ کرے کہ آپ وفاق میں بھی آئیں تاکہ آپ اور کام کریں. جناب سردار صاحب کیا کہیں گے؟ 2 سوال تو آپ کے پاس آ گئے. سردار نزاکت صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ ٹھیک ہے چلیں. اچھا بس وائنڈ اپ کریں گے. لاسٹ کمنٹس اگر آپ سر کچھ کرنا چاہیں. جی بالکل، دیکھیں اس وقت وہی بات ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت لاسٹ اوور شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس وقت چھکے مارنے کا وقت آ گیا ہے، چوکے چھکے مارنے کا. تو بڑے جو بیسٹ مطلب بیٹنگ کرنے والی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. تو اب اس وقت کسی وقت بھی ان ہاؤس تبدیلی آ سکتی ہے. اب اس بار ایسا نہیں ہوگا. جہاں تک یہ الیکٹیبل تھے نا، جو ان کے بھی تھے پیپلز پارٹی کے، دوسروں کے، یہ سارے صرف مطلب کے لیے گئے تھے. 3.5 سال میں چوسنا تھا وہ چوس لیا، اپنا نکال لیا. اب یہ ہے کہ اب دوبارہ لوٹیں گے اپنی پارٹی. ٹھیک ہے بروئی صاحب فرمائیے گا. میرے بھائی آپ نے جو ہے نا ابھی رضاکت صاحب جو ہے نا وہ پیر تو دور ہے، وہ ابھی بھی جو ہے نا بات کرنا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ دونوں کی، میرا وہی جو ہے نا پرانا سوال ہے، یہ دونوں کا صحیح انہیں جواب دینا ہوگا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے سردار نزاکت صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق، آپ کا شکریہ. جناب اختر ارائیں صاحب آپ کا، عبدالنبی بروئی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.